الحمدللہ رب العالمین، ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب کا رب ہے۔ کبھی سوچا ہے تمہاری سانس، تمہاری صحت، تمہاری عزت، تمہاری روزی، سب کچھ اس رب کی رحمت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں اتنا دیا پھر بھی تم اداس رہتے ہو۔ یہ آیت دلوں کو یہ سمجھاتی ہے، شکایت کم ہو جاتی ہے جب بندہ اپنے رب کی رحمتوں نعمتوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت ان دلوں کے لیے ہے جو ٹوٹ چکے ہیں، جو راتوں کو رو کر سوتے ہیں، جو لوگوں سے نہیں اللہ سے شکوہ شکایت کرتے ہیں، یا رب کیوں میرے ساتھ ہی؟ اللہ فرماتا ہے تم کتنے بھی دفعہ گر جاؤ میں تمہیں پھر سے اٹھا کھڑا کروں گا۔ رحمت کا مطلب یہ نہیں کہ مشکل ہی نہ آئے گی، رحمت کا مطلب یہ ہے کہ مشکل میں اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کبھی محسوس کیا ہے دنیا میں اکثر ظالم بولتا ہے اور مظلوم چپ رہتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک الٹا ہوتا ہے۔ وہاں مظلوم کی چیخ سب سے زیادہ بلند ہوتی ہے۔ وہ آنسو جو تم رات کو اندھیرے میں گراتے ہو، جسے کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں سمجھتا، اللہ ان سب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سب سے کہہ رہا ہے دنیا کے کورٹ میں چاہے تم ہار جاؤ، میرے کورٹ میں تمہاری آواز سب سے بلند ہوگی۔ اس آیت کا سب سے بڑا سکون، جب اللہ انصاف کرے گا تو بہترین کرے گا، تمہارا صبر کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اور سب سے خوبصورت بات، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا فیصلہ کروں گا، اور جب میں فیصلہ کرتا ہوں ظالم کا ایک ایک ظلم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ آیت دل کو یہ یقینی تسلی دیتی ہے تم اکیلے نہیں ہو، رب تمہارے ساتھ ہمیشہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے ہم لوگوں کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں جب رب کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم مدد انسان سے کیوں مانگتے ہو؟ انسان خود بے سہارا ہے، مدد دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ تمہارا دل کا درد جو کسی کو سمجھ نہیں آتا رب جانتا ہے، تمہاری ضرورتیں جو تم زبان سے نہیں کہہ پاتے رب بنا بولے پوری کر دیتا ہے۔ اللہ کا پیغام یہ ہے جس نے تمہیں زندگی دی اللہ نے، اسی کی عبادت کرو اور اسی سے مانگو۔ دنیا والوں سے ایک بار مانگو اور دوسری بار مانگنے پر وہ ناراض ہو جائیں گے اور نہیں دیں گے۔ اللہ تو خود بول رہا ہے کون ہے جو مانگے مجھ سے اور میں دوں۔ لوگوں کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، کیونکہ لوگ یاد رکھتے ہیں کہ تم نے مانگا تھا۔ رب خوش ہوتا ہے اللہ کے سامنے مانگنے پر۔ اس آیت کا سب سے گہرا اثر، جس مدد کا سوچ دنیا کو نہیں دکھ رہا وہ آسمان سے تمہاری طرف بھیجی جا رہی ہوتی۔ صرف اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جب بندہ لوگوں پر بھروسہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کی زندگی کی سب مشکلیں دور کر دیتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے وہی راستہ دکھا جو میرے لیے بہترین ہو۔ قرآن میں لکھا ہے اللہ جسے چاہے اسے حق کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہترین ہے، اللہ سب جانتا ہے ہمارے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ قرآن میں لکھا ہے جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے سیدھی راہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہدایت کا راستہ پکڑ لیا اللہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں سب سے مشکل کیا ہوتا ہے؟ راستہ چننا اور اس پہ ٹکے رہنا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کبھی کبھی ہم صحیح راستے پر ہوتے ہیں لیکن لوگ، حالات، درد اور دنیا کا پریشر ہمیں دھیرے دھیرے سائیڈ لائن کر دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ہمیں 3 راستے دکھائے ہیں۔ ایک، جن کے دل میں نور تھا، جن پر اللہ کی رحمت تھی۔ دوسرا، جن کے اوپر اللہ کا غصہ ہوا۔ تیسرا، جو بھٹک گئے ہیں پر ان کو خود ہی نہیں پتا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں۔ اور ہم کبھی کبھی پہلی کیٹیگری میں ہوتے ہیں، کبھی دوسری میں چلے جاتے ہیں، اور کبھی ہم خود کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے بندے ہر نماز میں مجھ سے بس یہ مانگو کہ میں تم کو سیدھا راستہ دکھا دوں جن پر میری رحمت تھی، کیونکہ رحمت کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔
لیکن وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 7 دعا نہیں، یہ ایک نشانی ہے کہ اگر تم سچ میں گائیڈنس چاہو تو رب تمہیں اسی طرف موڑ دیتا ہے جہاں تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے۔